کل ہو رہی ہے پی آئی اے کی نچکاری اور دیکھ رہے ہیں کہ اس عمل سے کتنا یہ ادارہ بہتر ہوگا اور کتنا اچھے طریقے سے کام کرے گا. پہلے ہم مسلم لیگ نون سے ہی ذرا موقف لے لیتے ہیں. راجہ قمر صاحب مجھے بتائیں کہ آخر کار ایک بار تو ظاہر ہے یہ بڈنگ کا پروسیس اور اس کے بعد بڈرز آئے نہیں تھے اور لوگوں کا انٹرسٹ بھی دیکھنے میں نہیں آیا. اس بار آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہوپ فل ہیں؟ امید ہے کہ ایک صحیح اماؤنٹ میں یہ پی آئی اے پرائیویٹائز ہو جائے گا اور یہ بہتری کی جانب جائے گا؟ صرف پی آئی اے اس صورتحال میں نہیں پہنچا اور بہت سے ادارے. ایک تو انٹرنیشنل فینومنا ہے کہ جو پبلک سیکٹر میں ہوتا ہے وہ جو انیشیٹو ہوتا ہے اس کو بڑھانے میں کسی بزنس کو، وہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا ہے وہ پبلک سیکٹر میں نہیں ہوتا. صحیح ہے. اور یہ ورلڈ اوور فینومنا ہے، لیکن پاکستان میں یہ کوئی زیادہ ہے. یہاں پہ جی ٹی ایس تباہ ہوئی، یہاں پہ ریلوے کی صورتحال خراب ہوئی، یہاں پہ پاکستان سٹیل، اور یہ ایک تو بنیادی وجہ یہ تھی. دوسرا یہ ہوا کہ جب بھی ماضی میں ہم نے کرنے کی کوشش کی تو یہ جو فرق ہے، یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ $25 بلین کی لائبلٹیز ہیں اور 11 بلین کی اس کی ورتھ ہے، 26 بلین روپیز کی لائبلٹیز ہے. جی روپیز. جی تو یہ جو ڈفرنس تھا یہ بڑھتا گیا. یعنی بجائے اس کے کہ برج ہوتا، کسی زمانے میں جو ہے وہ 10 بلین کی لائبلٹی کی وجہ سے جو ہے بڈرز نہیں آئے یا کم بڈز کیا لوگوں نے سوچا، اور یہ بڑھتا گیا. اب سوچنا یہ ہے کہ ایک چیز کتنی بھی ویلیوبل ہے، کتنی پرانی ہے. یعنی ایک والد صاحب کی گاڑی جو ہے وہ بڑی پرانی ہے، بڑی اس کی ویلیو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو مینٹین کرنے کے لیے 4 ڈرائیور 10 جو ہیں وہ ہیں اہلکار ہیں، تو وہ ظاہر ہے وہ پھر اس کی رننگ کاسٹ بڑھتی ہے، جو کہ آج قوم کی صحت پہ، آج تعلیم پہ، دیگر چیزوں پہ جو بجٹ لگنا چاہیے وہ ان سک یونٹس پہ لگتا ہے. ایک تو یہ ہو گیا. اب دوسرا آپ نے جو حیرت کا اظہار کیا، یہ بالکل حیرت کا اظہار بالکل بنتا ہے کہ یہ کسی زمانے میں ٹاپ ایئر لائن تھی، لیکن ریپیٹڈلی مختلف، اور سب سے بڑی بلو جو اس کو پڑی پی آئی اے کو، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہی کے دور میں اسمبلی میں منسٹر صاحب نے کھڑے ہو کے اور تقریر کی تھی، جس کے بعد ہمارے وہ جو روٹس جن کے متعلق ہم سمجھتے تھے، ہم فخر کرتے تھے کہ پی آئی اے کے پاس دنیا بھر میں روٹس موجود تھے، وہ سارے کینسل ہو گئے تھے، وہ فلائٹ ساری بند ہو گئی. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جس میں بڑی سب سے بڑی جو چوٹ، جو آج بازو آستینیں چڑھا کے اور گلے پھاڑ کے تو اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور مختلف قسم کے الزامات لاتے ہیں، یہ پرائمریلی ذمہ دار ہیں پی آئی اے کے ان حالات. جی اظہر بھائی مجھے بتائیں کہ یہ آپ کی حکومت کے دور میں بھی یہ فیصلے ہوئے اور یہی کہا گیا کہ پرائیویٹائز کرنا چاہیے، نچکاری ہونی چاہیے اداروں کی بہتر چلنے کے لیے. تو یہ پی آئی اے کی نچکاری کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. اب پہلی تو بات ہے نا، جب یہ آپ حکومتی موقف لینا ہو نا، آپ نے یعنی پہلے بھی ملاقاتیں بھی کروانے کے حوالے سے پرائیویٹ، یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے. ہم نے تو سیاسی گفتگو کرنی ہے نا، یہ حکومتی نمائندہ ہونا چاہیے. تو یہ کون ہے؟ یعنی پتہ نہیں کس کیپیسٹی میں نہیں، مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. کون ہے مطلب یہ مسلم لیگ نون کیا بھائی ہے؟ سننا صحیح نا، یہ کوئی سیاسی جماعت چلانے والا ایشو نہیں ہے. پتہ ہی نہیں ہوتا حالات اور واقعات کا. یعنی میں تو حیران ہوں، ان کو اندر کی باتیں خبر کیسے پتا ہوتی ہے مسلم لیگ نون کو؟ ان کا کیا تعلق اس سارے معاملے سے؟ یہ تو حکومتی موقف آنا چاہیے. اور جو باتیں کی ہیں وہ ساری ارریلیونٹ، اندازہ ہی نہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں، میں صرف چھوٹی سی بات کرتا چلوں. اگر پابندی لگانی ہے نا تو سپرنٹینڈنٹ جے نے لگانی ہے. اگر کسی ایک فرد نے ایسی کوئی گفتگو کی ہے اس پہ آپ پابندی لگا دیں. باقی پہ کس قانون کے تحت پابندی لگا دیں؟ میں یہی تو پوچھ رہا ہوں، آرڈر کہاں ہے؟ جب حکومت کی طرف سے موقف آئے گا، حکومتی کو بندہ بیٹھا ہوگا تو بڑی آسانی سے اسے جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل، اڈیالہ جیل نے کو آرڈر جاری کیا ہے. یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ ان کا کیا تعلق اس سارے معاملے سے؟ اسی طرح جہاں تک دوسری کسی سیاسی جماعت پہ پابندی اگر لگانی ہے تو یہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کا کوئی نظریہ نہیں ہے. تو نہ انہوں نے ایسی کوئی کبھی سپورٹ کی. میں جو کہ لیفٹ کا آدمی ہوں، میرا تو بڑا تعلق رہا ان کے ساتھ. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بھی اس طرح کا کوئی نقطہ، ایک دور میں ٹھیک ہے پابندی لگائی تھی، لیکن اس کے بعد کسی سیاسی جماعت پہ پابندی کے کبھی بھی وہ حق میں نہیں تھے. اگر اتنی باتیں تھیں تو پچھلے انتشار کی باتیں بڑی ہوتی رہی ہیں. ابھی تک پاکستان تحریک انصاف پہ کوئی چیز سامنے آ نہیں سکی ہے. باتیں ہو رہی ہیں، ہم سن رہے ہیں، کوئی آڈیو ہے، ویڈیو ہے، کوئی ابھی تک ایویڈنس نہیں آ سکی. فیصلے آ رہے ہیں، آپ باتوں کی باتیں کر رہے ہیں، فیصلے آ چکے ہیں. اچھا وہ بات وہی نکل جائے گی نا، فیصلوں میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رول نہیں. اللہ اکبر، بات وہی نکلے. مجھے پرائیویٹائزیشن کا بتائیں. نہ میں صرف ایک بات ختم کر دوں نا، یہ ضروری ہے سمجھنے کے لیے، یہ بہت ضروری ہے.
اور آرٹیکل 17 کے تحت کسی سیاسی جماعتوں کو ملکی سالمیت کے خلاف بات کرنے کے حوالے سے اتنا آسان نہیں ہے. انہوں نے مل جل کے ساتھ ایک وفاقی آئینی عدالت بنی ہے, پابندی کے حوالے سے وہ دیکھے گی اس نے کون سی آئین کی تشریح کرنی ہے. بدنیتی کا ایلیمنٹ سارا ہے. اب آئے پرائیویٹائزیشن کی طرف. ہمارا کیا تعلق, ہم تو پچھلے سال اگر ایک بیان دے دیا, اس بیان پہ آ کر بیٹھ کے پچھلے پورے ہسٹری کی بات کریں کہ دونوں جماعتیں کیا کرتی رہی ہیں. دونوں جماعتوں نے جو بھرتیاں کی, ہم نے بھرتیاں کوئی نہیں کی ہیں, ان لوگوں نے بھرتیاں کی. انہوں نے جو کچھ کیا سارا گند ان کا گھولا ہوا ہے. جب سے پاکستان, اور اتنی بڑی ایئر لائن تھی کہ جناب پوری دنیا میں جہاں ٹریننگ دی, اتنے بڑے آپ اندازہ لگائے پوری دنیا کے اندر اثاثے انہوں نے بنائے. یہ کام تھا نا ان کا, یہ کریڈٹ جاتا ہے. لیکن ہم نے وجہ کیا تھی کہ ہمیں آتا ہی نہیں, نہ گڈ گورننس کا پتہ ہے, نہ ہمیں پتہ ہے حالات اور واقعات کیسے ٹھیک کرنے ہیں. لیکن اس طریقے سے پرائیویٹائز کر کے مسائل نہیں حل ہوں گے. عامر صاحب, میں آپ کی طرف بڑھوں گا. میں چاہ نہیں رہا تھا کہ اظہر بھائی کو میں پہلے لے لوں, ان کی اتنی کڑوی کسیلی باتیں میں نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ پہلے سنیں, لیکن اب آپ نے سن لی ہیں. تو مجھے بتائیں کہ آپ کے دور میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سیاسی بھرتیاں کر کے یہاں تک اداروں کا بھٹا بٹھا دیا گیا. ایسے دوستوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کر سکتا ہوں. ان کی جو حالت ہے جس بات چیت کی ایک حد پہ پہنچے ہوئے ہیں, اور ان کی باتوں میں خود اتنے تضادات ہیں کہ ان کا کیا جواب دیا جائے. آپ نے بار بار ان کے وزیر کی, سرور کی, جس کے بعد جب ہم نے بھرتیاں کی تب تو یہ کا بھٹا نہیں بیٹھا. بھٹا تو تب بیٹھا تھا جب ان کے منسٹر نے کہا تھا پائلٹس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ کی گئی اور ہماری جگہ آئی ہوئی, اور اس کے بعد سے یہ حال ہے. اس کا جواب نہیں دیں گے. ان کا کام ہے صرف باتیں کرنا, ان کا کام ہے, میں نے بار بار کہا کہ ان کی سیاست ہی ایسے چل رہی ہے, ادروائز تو ان کی سیاست کچھ نہیں ہے. جو پی ٹی آئی والے تھے, بنانے والے تھے, یا بیچارے جنہوں نے مارے تھے, وہ فوزیہ صاحبہ, وہ فلانے, وہ تو سارے ادھر ادھر ہیں. یہ سارے وہ ہیں جو جمعہ جنگ ڈال ہیں. تو یہ سب کا اسی طرح کی انہوں نے نہ کسی سے لگا کے کھانی ہے, نہ بننے دینا ہے, نہ ملک کے لیے کوئی مشترکہ لایا عمل اختیار کرنا ہے, نہ نظام کی بہتری کے لیے. تو اس لیے میں ان کے اظہار افسوس اور اظہار ہمدردی کرتا ہوں ان کی ذہنی حالت سے. میں آپ کے سیریس ایشو کی طرف آتا ہوں, پرائیویٹائزیشن. جی بالکل. دیکھیے, پرائیویٹائزیشن ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر پیپلز پارٹی کے شدید اختلافات ہیں حکومت کے ساتھ اور پی ایم ایل این کے ساتھ. کچھ مشترکات پہ ہم اکٹھے ہیں, لیکن یہ ایک ہمارا بنیادی سے اختلاف ہے. دیکھیے, پی آئی اے بھی بنی, چین مل پیپلز پارٹی نے بنائی, جی ٹی ایس ابھی ذکر کیا راجہ صاحب نے, تو یہ سب کامیاب چل رہی تھی. انہیں یہ حکومتی سطح پہ کب خراب ہونا شروع ہوئی؟ ضیاء کے دور میں جب سرمایہ داروں کو آگے لائے اور پھر 85 کے الیکشن میں سرمایہ دار حکومت کا حصہ بنے, تو سرمایہ دار اپنے بزنس کرنے لگے. یعنی کہ سرمایہ دار اسمبلی میں پہنچے, حکومت میں پہنچے, تو انہوں نے پھر حکومتی اداروں کو کمزور کیا اور اپنے اداروں کو بہت بڑھوتی دی. اور اس کی میں آپ کو چھوٹی مثال جہاں سے لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ ہاسپٹلز اور اسکولز پرائیویٹائز ہوتے 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 اور پرائیویٹ سیکٹر میں اس کی انویسٹمنٹ ہوتے غریبوں کے لیے علاج کی سہولتیں ناپید ہوئی, اور تعلیم کا سلسلہ جو بھٹو صاحب نے نیشنلائز کر کے لوگوں کو پیدا کیا تھا وہ ختم ہوا. اب آئیے, وہ حکومت جو بسیں چلانا اپنا اہم فرض سمجھتی ہے, روٹ پہ بس چلا رہی ہے اور جہاز کہتی ہے کہ پرائیویٹائز ہوگا. یہی حال ہے حکومت کا کہ کل کو کہے گی کہ پولیس پرائیویٹائز کر دو اور چوکیداری نظام گلی کا جو ہے اسے حکومت چلائے گی. تو اب بتائیے, اس پہ اظہار افسوس یہی ہم کہتے ہیں کیا یہ پہلے جو انہوں نے ادارے پرائیویٹائز کیے میاں صاحب کے 2-3 ادوار کے اندر, مجھے کوئی ادارہ چلتا ہوا دکھا دیں کون سی ہماری معیشت بہتر ہوگی انہیں پرائیویٹائز کر دینے سے. لیکن یہ ہوا کہ حکومت کمزور ہوئی, حکومتی اثاثے کھا لیے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورننس بہتر کی جائے اور اس کا راستہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک ٹرانسپیرنسی آنی نہیں ہے. سرمایہ داروں کا حکومت کے اندر فیصلہ سازی میں اختیار نہیں ہونا چاہیے.